الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیں حائضہ عورت کا طواف، دیکھیں حائضہ عورت کا خانہ کعبہ کا طواف یہ حائضہ پہ حرام ہے۔ حائضہ عورت طواف نہیں کر سکتی خانہ کعبہ کا حیض کی حالت میں، چاہے وہ طواف نفلی ہو یا فرضی ہو۔ باقی حج عمرے کے جو باقی اعمال ہے وہ عورت کر سکتی ہے، جیسے کہ صفا مروہ کی سعی کر سکتی ہے اگر اس نے طواف کر لیا ہو اور حیض بعد میں آئے، مطلب اس نے طواف کر لیا ہے، 7 چکر لگا لیے ہیں اور حیض بعد میں شروع ہوا ہے تو پھر صفا مروہ کی سعی برر کر سکتی ہے۔ بعض لوگ اشکال کریں گے، اس میں پیدا ہوگا کہ صفا مروہ تو مسجد کے حصے کے اندر ہے سمجھا جاتا ہے، تو برحال عورتیں مسجد میں گزر تو سکتی ہیں نا اس حوالے سے۔ اسی طرح عورتیں مزدلفہ میں، عرفات میں، منی میں وہ جا سکتی ہیں۔ تو اسی طرح اگر عمرے کا مسئلہ ہو، حیض کی حالت میں عورت رکی رہے گی، وہ طواف نہیں کرے گی۔ اگر یہاں سے جا رہی ہے اور وہ اپنے ہوٹل میں یا رستے میں تو حیض آ گیا تو وہاں پہ احرام کی حالت، احرام تو باندھے گی، احرام کی نیت تو کرے گی، میقات سے مسئلہ نہیں ہے، کمرے میں رہے گی، ہوٹل میں رہے گی، مسجد کی حدود سے باہر رہے گی، وہاں پہ نہیں جائے گی اور رکی رہے گی۔ جب تلبیہ پڑھتی رہے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب وہ حیض سے پاک ہوگی غسل کرے، احرام تو اس کا ہے ہی ہے، احرام کی بندیوں میں تو ہے ہی ہے، غسل کرے اور خوشبو کا استعمال نہ کرے، غسل کرے تو کپڑا چاہے بدل لے یا وہی رکھے، کپڑا بدلا جا سکتا ہے، احرام کی حالت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ احرام صرف کپڑے کو نہیں کہتے، ساتھ نیت بھی ہوتی ہے، اور بدل کے وہ اپنا جا کے تو طواف کرے گی، عمرہ کرے گی، رکی رہے گی، مطلب کہ حیض کی حالت میں وہ طواف سے رکی رہے۔ بعض عورتیں میڈیسن استعمال کرتی ہیں، کر سکتی ہیں، روک لیں، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں اس کی ذمہ دار وہ خود ہیں، نقصانات اس کے بڑے ہیں۔ بعض اہل علم تو کہتے ہیں یہ ایک فطری چیز ہے، اس کے اوپر ہی رہنا چاہیے، جیسے حضرت عائشہ کو بھی یہ مسئلہ بنا تھا، اس ٹائم بھی یہ چیزیں ہوں گی اس کو روکنے کی، لیکن انہوں نے یہ طریقے نہیں اپنائے، فطرت پہ رہیں۔ تو اس لیے عورت کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، یہ خون جو نکل آتا ہے حیض کا، یہ ایک گندگی ہے، ایک بیماری ہے، تو اس لیے اس کو نہ روکا جائے خواہ مخواہ، لیکن کوئی روکتی ہے تو روک لے، برحال وہ روک کے کر سکتی ہے، سارے احکام تو کر لے، وگرنہ وہ رکی رہے گی۔ جب حلال ہوگی، جب پاک ہوگی تو غسل کر کے اپنا جا کے عمرہ کرے۔ اسی طرح کوئی مکے میں رہنے والی اگر عورت ہے، وہ ساتھ یہ شرط لگا لے جی اگر میں حیضہ ہوگی تو میں حلال ہو جاؤں گی، اسی جگہ چھوڑ کے چلی جاؤں گی گھر، تو جا سکتی ہے، کوئی دم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے شرط نہیں لگائی تو پھر اس کو دم پڑ سکتا ہے، اگر ویسے چھوڑ دے، بکرا ایک مکہ میں دینا پڑے گا۔ باقی طواف وداع معاف ہے، حائضہ عورت کو حج کے دوران ایک آخری عمل کرنا ہوتا ہے، حاجیوں نے طواف وداع ایام تشریق کے 3 دن چھوڑنے کے بعد، مکہ چھوڑنے سے پہلے طواف وداع، وہ حائضہ عورتوں کو بہرحال معاف ہے۔ باقی یہ خانہ کعبہ کا جو طواف ہے یہ حائضہ عورتوں پہ حرام ہے، یہ اس کے مسائل ہیں۔ باقی کسی کو سمجھ نہ آئے، نیچے نمبر لکھا ہوتا ہے میرا، اس پہ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔